پروگرام سوشل ریویو کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ ناظرین، دنیا بھر میں 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی طرح سے پاکستان میں بھی اس دن کو بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ مختلف تنظیموں کی جانب سے اس دن کو منانے کے لیے خصوصی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ خواتین کے عالمی دن کی تاریخ کیا ہے اور یہ کیوں منایا جاتا ہے، تو اس بارے میں جان لیتے ہیں کہ تقریباً 1 صدی سے لوگ 8 مارچ کو خواتین کے لیے ایک خاص دن کے طور پر مناتے ہیں۔ خواتین کا عالمی دن ایک مزدور تحریک کے طور پر شروع ہوا تھا اور اب یہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ ایک سالانہ دن ہے۔ اس دن کا آغاز 1908 میں نیو یارک کے شہر سے ہوا، جب 15,000 خواتین نے کم گھنٹے کام، بہتر تنخواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا۔ اس سال کے بعد سوشلسٹ پارٹی آف امریکہ نے پہلا قومی یوم نسواں منایا۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر 8 مارچ کو پاکستان میں منائے جانے والا عورت مارچ پہلی مرتبہ 2018 میں منایا گیا، جس میں مختلف قسم کے پوسٹرز اٹھانے والی خواتین اپنے حقوق اور برابری کی بات کرتی نظر آئیں۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ہر سال منعقد ہونے والے عورت مارچ پر کچھ طبقات کی جانب سے شدید تنقید کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت مارچ ہونا ہی نہیں چاہیے، تو کسی کو اس مارچ کے احتجاج کے طریقہ کار پر اعتراض ہے، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اس مارچ کے کچھ نعرے نہیں پسند آتے۔ آخر پاکستان میں عورت مارچ کیسے منایا جائے کہ لوگوں کو اعتراض بھی نہ ہو اور خواتین اس دن کو منانے کے لیے جس مقصد کو اجاگر کرنا چاہتی ہیں وہ چیز بھی ہائی لائٹ ہو سکے اور ان کے مسائل حل ہو سکیں۔ اس حوالے سے 8 مارچ کو منعقد ہونے والے کچھ پروگرامز میں لوگوں سے کچھ سوالات کے جوابات جمع کیے گئے ہیں۔ اسی پر ہم کچھ آج بات چیت کریں گے اور ان کے جوابات جانیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ سنسنی کے شور میں مصدقہ خبروں کی پہچان، ووسا ٹی وی اب ایک قدم اور آگے۔ حالات حاضرہ، خبریں اور تبصرے اب صرف ایک کلک کی دوری پر۔ اپنے اسمارٹ فون اور دوسرے گیجٹس اینڈرائیڈ یا iOS کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجئے ووسا ٹی وی کی اپلیکیشن، یا Amazon اسٹک اور روکو ٹی وی پر دیکھیے 24/7 ووسا ٹی وی کی نشریات۔ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ووسا ٹی وی۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ 8 مارچ عالمی یوم خواتین کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں کہ آخر پاکستان میں عورت مارچ یا خواتین کے عالمی دن کو منانے پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس دن جو بھی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اس پر شدید تنقید کی جاتی ہے۔ اس دن کے حوالے سے کچھ پروگرامز منعقد ہوئے ہیں پاکستان کے شہر کراچی میں، ان میں ہی شامل کچھ لوگوں سے ہم نے اس بارے میں بات کی ہے، ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو جو سال میں ایک بار خواتین اپنے حقوق کے لیے عورت مارچ کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ اس مارچ کو پسند نہیں کرتے، اس بارے میں لوگوں کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ عورت کے لیے ایک دن بنا گیا ہے، اسی دن احتجاج ہوتا ہے کہ لوگوں کو، عورتوں کو ان کا حق دے، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دن گزر جاتا ہے، پھر سے وہی مسائل، وہی سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ لڑکی اپنے گھر سے نکلتی تو ہے پر وہ سیف نہیں رہتی، اگر وہ ابائے میں ہے تب بھی لوگ اسے ویسے ہی دیکھتے ہیں، اور اگر وہ پینٹ شرٹ میں ہے تب بھی اسے ایسے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو آج بھی عورتوں کو ان کا حق نہیں ملا ہے، اس بات سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک ہی دن عورت کے لیے کیوں مقرر کیا گیا ہے۔ آج کا دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کو جھنجھوڑا جائے، ان کو بتایا جائے۔ بہت ساری عورتیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورتوں کا دن ہے، آج کا ویمنس ڈے ہے، تو اس شور کو مچانے کا مقصد یہ ہے، یہ آواز ان عورتوں تک پہنچے جن کو نہیں پتا، جو گاؤں دیہات میں بیٹھی ہیں کہ اچھا عورتوں کا بھی کوئی عالمی دن ہوتا ہے۔ جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ عورتوں کا عالمی دن ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کچھ نہ کچھ اپنے مطالبات کریں گی جو کہ جائز ہوں گے۔ جو کرپشن ہو رہا ہے، جو اور بہت ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں اور جس کا الزام عورتوں کو دیا جاتا ہے، پھر وہ الزامات نہیں دیے جائیں گے کیونکہ وہ اپنے جائز حقوق مانگ رہی ہیں۔ جب وہ غلط راستہ اختیار کرتی ہیں تو ہم ان پہ الزام لگا دیتے ہیں اور زیادہ بڑا الزام لگا دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر ہر انسان کو اس کو جینا دیا جائے آزادی کے ساتھ، اور جتنی ہمارے مذہب نے آزادی دی ہے، جتنا ہماری شرع نے اجازت دی ہے، اتنی آزادی دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جہاں پہ ہماری عورت اپنے گھر کے مردوں کو بدنام کرے۔ سب
عورتوں کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں وہ حقوق دینے چاہیے جو عورتوں کو حقوق دینے چاہیے. اور جیسے عورتیں باہر نکلتی ہیں, لڑکیاں جاتی ہیں, تو ان کو چاہیے کہ عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے, کہ جیسے راہ چلتے لیڈیز کو چھیڑتے ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اور ہم سب جو ہے نا مل کے جو عورتوں کے حقوق ہیں اور ہم سب مل جل کے رہنا چاہیے ہمیں. اپنے گھروں سے نکل کر عورت مارچ کا حصہ بننا 2022 میں بھی آسان نہیں ہے, اور پاکستان میں اکثر خواتین گھر والوں کی اجازت کے بغیر بھی مارچ میں ضرور حصہ لیتی ہیں. آخر کیوں 21ویں صدی میں لوگوں کے لیے اس مارچ میں حصہ لینا مشکل ہو چکا ہے, اور کیوں کر لوگوں کی سوچ تبدیل نہیں ہو پا رہی ہے؟ اس بارے میں عوام کیا رائے رکھتے ہیں؟ کچھ لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہتے, اور کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی ہر بات عورت سے شروع ہوتی ہے اور ہر بات عورت پہ ختم ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ عورت کو اپنی تسکین کا تو سامان بنائیں, لیکن عورت کو انسان نہ سمجھیں. یہاں پہ خواتین کون سی غیر اسلامی حرکت کر رہی ہیں؟ یہاں پہ خواتین اپنے حق کی آواز بلند کر رہی ہیں, ان حقوق کی آواز بلند کر رہی ہیں جو اسلام نے دیے, آئین نے دیے, لیکن آپ نہیں دینے دیتے. آپ کی ہر بات خواتین سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے. کیسے ہمارے ملک میں جب یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے, کیسے بچیاں ریپ ہو جاتی ہیں, کیسے ایک خاتون اکیلی سڑک پہ چلتی ہوئی اس کے ساتھ بےہودگی ہو جاتی ہے. کیا وہ اس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ کیا یہ اجازت دیتا ہے اسلام کہ کسی بھی عورت جو چل رہی ہے اس کو نوچ لو, اسے کاٹ لو, اس کو چھو لو, کسی بچی کو ریپ کر دو؟ اس کی مرضی تھی کیا؟ یہ باتیں جس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ 100 دفعہ آواز بلند کرے. ہم اپنے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے. ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ فاطمہ جناح, بیگم رانا لیاقت علی, بیگم نصرت بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں, جو ایک بہترین بیٹی, بہترین ماں, بہترین بہن, بہترین بیوی اور ایک بہترین سیاستدان ہے, جنہوں نے ہر جگہ ہر وقت اپنے کام کو بخوبی انجام دیا. اور ہر عورت کو ایسا بننا ہے. اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ افرادی قوت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب نے کام کرنا ہے اور کرتے رہیں گے. یہ بیکار آوازیں آتی رہیں گی. خواتین اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہیں, لیکن ہمیں جیسے کہ پتہ ہے کہ خواتین کو حقوق دینا دین اسلام میں بھی ہے, ہماری سوسائٹی میں بھی ہے. اس کے میں بہت سی اگزامپل ملتی ہیں. حضرت خدیجہ کی مثال آپ لے سکتے ہیں, مسلم امہ کی پہلی بزنس خاتون. حضرت فاطمہ کا بھی اگزامپل لے سکتے ہیں. اچھی بیوی, ایک اچھی بیٹی وہ ثابت ہو چکی ہے. اور خواتین اپنی عزت مانگ رہی ہوتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. معاشرے کا فرض ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمارے بھائی, ہماری مائیں, ہم سب کے لیے قابل احترام ہے, چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو, چاہے وہ بیٹی کے روپ میں ہو, چاہے وہ ماں کے روپ میں ہو. ان کا عزت ہم سب پہ فرض ہے, اور معاشرے کا بھی یہ فرض ہے کہ عورت کو تحفظ دے اور عزت دے. عورت مارچ پر فحاشی کا الزام بھی لگایا جاتا ہے. یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور کس طرح سے اس الزام کو ختم کیا جا سکتا ہے, یا اس کا جو اثرات اب موجود ہیں اس کو مٹایا جا سکتا ہے؟ اس پر لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ عورت کے حقوق جو ہیں وہ عورت مارچ ہے. اب اس میں ایک آدھ بات کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے. اگر ایک بچی یہ کہتی ہے میرے والد مجھ سے شادی کا مشورہ پوچھیں, ظاہر میرا جس میں کس سے مجھے زندگی گزارنی ہے بھائی, تو یہ غلط نہیں ہے. اور کہیں بھی وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں بے حیائی کرنا چاہ رہی ہوں. وہ یہ کہہ رہی کہ میرے کو معاوضہ برابر ملے. میں ڈاکٹر بنوں تو مجھے گھر میں نہ بٹھایا جائے, جیسے میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے پریکٹس کی اجازت دی جائے. اسی طریقے سے اسلام نے بھی کہا ہے کہ عورتوں کی عزت کرو. اور میں آخری جملہ یہ کہوں گا کہ ماں سے بڑا درجہ کیا ہے؟ کون سا مرد ہے جو عورت کی ماں کے طور پہ عزت نہیں کرے گا؟ تو ہم اگر عورت کا اس جملے کا غلط مطلب لے رہے ہیں تو مرد کی معذرت کے ساتھ تھوڑا سا ذہنی سوچ غلط ہے, اور ہمیں صحیح طرح سمجھنا چاہیے کہ مجھ سے مشورہ لو. میرا جسم کا یہ مطلب ہے, بے حیائی نہیں ہے. دنیا میں کسی مذہب میں بے حیائی کی اجازت نہیں ہے. تو آئی تھنک وومن ڈے از اے ونڈرفل ڈے. ایک مرد کے کام کرنے میں, ایک عورت کے کام کرنے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب عورت کام نہیں کر سکتی, مگر ایسا نہیں ہے. تاریخ بھی یہ بتاتی ہے, اور تاریخ کو اس وقت ہم زیر بحث نہ لائیں. آج کا وقت اور حالات یہ بات صاف اور واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ عورت بھی مکمل اتنا ہی کام کر سکتی ہے جتنا کوئی ایک محنت کرنے والا مرد کر سکتا ہے. اگر کوئی مرد نکما ہے تو کوئی عورت نکمی ہو سکتی ہے. کوئی مرد اگر بد عقلہ ہے, اپنی عقل کو استعمال وہ نہیں کرتا, اس کے لیے راضی نہیں ہے, تو اسی طرح کی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ عورت بے عقلی ہے اور عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے, میرا خیال ہے یہ چیز اب ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا پر آشکار ہے, ہمارے اپنے سماج میں آشکار ہے. جب گھر سے اب عورت نکل کر پڑھنے جاتی ہے,
اس کے بعد ملازمت کرتی ہے، اس کے بعد خاندان کو جو ہے وہ اپنے چلاتی ہے، اور وہ پوری ذمہ داریاں ادا کرتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنی پوری ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہو تو اس سے یہ کہنا کہ تم پر یہ پابندی ہے، تم پر وہ پابندی ہے، تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو، یہ ساری جد و جہد جو ہے وہ اس وقت اسی نوعیت کی ہے۔ ایکچولی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو کنسیپشن کی بات ہے کہ اگر آپ اس کو پازیٹیولی لیں گے تو اٹس گڈ، اور اگر آپ خام خواہ میں اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی اچھی چیز جو ہے اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کو مخالفت تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اندر دل میں سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی پڑھے، ان کی بیٹی کی عزت ہو، لیکن جب بات باہر کی آتی ہے تو اس وقت وہ پھر تھوڑا سا ان کا ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ریزرو ہو جاتے ہیں، یا ایک سمجھے کہ دقیانوسی خیال پھر اس وقت آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عورتوں کا ساتھ دینے کے لیے کہ مردوں عورت مارچ کر رہی ہیں اس کے لیے نہیں مطلب نہیں ہے کہ مردوں کو گالی دے رہی ہے۔ آپ لوگ بھی سارے مرد بھی دیکھیے، میں ویل چیئر پہ آیا ہوں عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو آپ سب لوگ عورت کا سپورٹ کریں۔ اس مارچ کی حمایت مردوں کے علاوہ عورتیں بھی ہیں جو نہیں کرتی۔ وہ کس طبقے کی خواتین ہیں جو عورت مارچ کے اگینسٹ ہیں اور نہیں چاہتی کہ ان کی طرح اور دیگر خواتین بھی اس مارچ میں شریک ہوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر بات کے دو مطلب ہوتے ہیں، تو اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہ ہمارے مرد ہیں یا وہ خواتین جو ہم خواتین کے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں غلط سمجھتی ہیں، یا ان خواتین کو بھی جو عورت مارچ میرا جس سے میری مرضی، اگر ہم اس چیز کو پازیٹیو لے کے سوچیں تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کو بھی غلط نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا کیا خیال ہوتا ہے جی، وہ کہہ رہی ہیں میرا جس سے میری مرضی، تو بہت ساری چیزیں لوگوں نے دیکھی نہیں ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں نا کہ آپ اٹھا کے کسی بھی بندے سے، آپ کسی بچی کی، ایک چھوٹی بچی کی شادی بوڑھے آدمی سے کر دیں، کہاں کا انصاف ہے؟ آپ نے اس بچی کی زندگی کو تباہ کر دیا۔ آپ ایک چھوٹی سی لڑکی یا ایک بڑی عمر کی عورت کو آپ چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ اٹھا کے آپ اس کی شادی کر دیں، کہاں کا انصاف ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ آواز کو اٹھانا چاہیے، پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، اگر یہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو کیا برائی ہے؟ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کی خواتین جنہوں نے حقوق حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اور وہ خواتین جو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، اور وہ خواتین جو ہوم بیسڈ ورکر ہیں، ان تمام خواتین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ مارچ کی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہے ناجائز آزادی مانگ رہی ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی ناجائز آزادی نہیں مانگتی ہیں خواتین، بلکہ قرآن و حدود اور اسلام کی روشنی میں جو عقائد حقوق ہم کو دیے گئے ہیں، ہم صرف ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں۔ جائیداد میں حق قرآن میں لکھا ہوا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا حق ہر مرد و عورت کو پہ فرض ہے، وہ قرآن میں لکھا ہے۔ عورت ایک معاشرے کی اکائی ہے، جب آپ اس اکائی کی نفی کرتے ہیں تو آپ کیسے ایک مضبوط معاشرے کی جو ہے مستحکم معاشرہ بنا سکتے ہیں؟ آپ کیسے امید کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے ایک مستحکم ہوگا معاشرہ؟ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ جب ان تین صورتوں میں عورت جو ہے قابل احترام عزت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک خاتون، ایک عورت جو ہے وہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ جب ایک نسل، جب عورت ایک استحکام کر سکتی ہے، اس کو پروان چڑھا سکتی ہے، تو وہ کیسے کسی غلط ناجائزی کرے گی؟ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق بھی ہے، نوکری کرنے کا حق بھی ہے۔ نوکری کرے گی تو آپ کے گھر کو ہی وہ سنبھالے گی، آپ کے گھر ہی واپس لوٹ کر آئے گی۔ خواتین کو جو ہے اس دن کے لیے ہم لوگ جو ہے ان کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، جو وومن ڈیولپمنٹ نے اس دفعہ منایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم خواتین کو سوشو اکنامک امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے گھریلو تشدد کے شکار خواتین کے لیے 1094 ہماری ہیڈ لائن ہے، جو پورے سندھ میں کام کر رہی ہے۔ قوانین موجود ہیں، خواتین کو اویئرنیس دینے کے لیے ہم سیشن کراتے ہیں کہ انہیں فنڈامنٹل رائٹس۔ کچھ مزید بھی لوگوں کے تاثرات جانیں گے عورت مارچ کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में 8 मार्च को औरत मार्च किस तरह से मनाया गया, ख़वातीन का आलमी दिन किस तरीक़ाकार से मनाया जाता है और इस पर एतराज़ क्यों किए जाते हैं, इस पर हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। औरत मार्च को मज़हब का मजाक उड़ाने से भी मंसूब किया जाता है और कुछ तंजीमें या कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो इस बात को बावर कराने की कोशिश करते हैं कि औरत मार्च दरअसल दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने की एक कोशिश है। शैला रज़ा साहबा की क़यादत में जो एहतजाज हो रहा है वो बड़ी रिस्पेक्टेबल है हमारे लिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो ख़ुद डिप्टी स्पीकर हैं। ये पाकिस्तान में अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर रह चुकी हैं, डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा हैं और कितने मतलब यह है कि बड़े बड़े ओहदों पे जो है हमारी लेडीज़ उन्होंने काम किया है। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि ये किस हकूक़ की बात कर रहे हैं। जितने हकूक़, जितने ज़बरदस्त किस्म के हकूक़ इस पाकिस्तान में औरतों को दिए गए हैं, जिसकी प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर रह चुकी है, जिसकी अपना वफाक में डिप्टी स्पीकर जो है फमीदा मिर्ज़ा रह चुकी हैं, और ये हमारी डिप्टी स्पीकर ये जो जिनकी क़यादत में आप ये काफ़िला है, प्रेस क्लब मेरी बैक साइड पे खड़े हैं, ये भी डिप्टी स्पीकर हैं। तो इस क्या चाहिए कि कौन से हकूक़ चाहिए औरत को? और साल में एक दफ़ा ये मुआशरे को बिगाड़ने निकलती हैं। इनका सिर्फ एक वाहिद मकसद है नौजवान नस्ल में बेहयाई फैलाना और इनको मुआशरे को ख़राब करना। हम तो 12 महीने औरत की बात करते हैं, हम तो हर बार औरत की बात करते हैं। ये जब मुस्कान को हिजाब के खिलाफ इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतें निकली भी थी, ये उस वक्त क्यों इन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की? और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो 17 सालों से अमेरिकन सलाखों में कैद है, उसके लिए आवाज़ें क्यों बुलंद नहीं की? और ये अंदरून सिंध में हमारी जो बहनों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये वडेरा शाही जो निज़ाम है जो हमारी बहनों को पढ़ाई से रोकता है, उनको आगे बढ़ने से रोकता है, ये उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती? ये सिर्फ माशरा ख़राब करने निकली हैं। ये फॉरेन फंडेड ख़वातीन हैं, NGO जो इनको सपोर्ट कर रही हैं, सिर्फ नौजवानों में बेहयाई फैलाना, हमारे तालीमी इदारों में माशरे को ख़राब करना, और इसकी कोई वजह नहीं है। हम यहाँ पे किसी के मुखालिफ नहीं आए, हम भी औरतों के हकूक़ की बात कर रहे हैं। आज के दिन हमने डेडिकेट किया था अपनी बहन आफिया सिद्दीकी को और मुस्कान को, कि जिस तरीके से उसने आलम इस्लाम की बुलंदी के लिए अपने पर्दे को, अपने हिजाब को जो है प्रमोट किया, हक़ के लिए आवाज़ उठाई, आज हम उसको डेडिकेट करने आए थे। बाकी ये है कि ये जो सवाल है कि शायद हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जो औरत है, शायद इसके हम ख़िलाफ़ हैं। हम सिर्फ उनके इस स्लोगन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा तो ना पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के मुताबिक है, ना जिन्ना की आइडियोलॉजी के मुताबिक, ना इल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी के मुताबिक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ बावर कराना चाहते हैं कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो हमारी बहन बेटी को, माँ को जो हकूक़ दीन इस्लाम ने दिए हैं, वो कोई दीन नहीं दे सकता। और जितना पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है अपनी माँ बहनों बेटियों को, दुनिया का कोई मुल्क इतना जो है ना उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। अगर आपने देखना है एक भाई से जाके पूछे अपनी बहन के बारे में, अगर आपने देखना है तो एक बेटे से अपनी माँ के बारे में जाके पूछें, अगर आपने देखना है तो एक शौहर से अपनी बीवी के बारे में जाके पूछें। औरत मार्च में अक्सर कुछ इस तरह के नारे सामने आते हैं जिस पर एतराज़ किया जाता है और जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ये बेहयाई को फ़रोग़ दे रहा है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी नारे पर भी बहुत एतराज़ किया जाता है। इस नारे का असल मतलब और मकसद क्या है, इस बारे में क्या लोग राय रखते हैं, आइए जानते हैं। जब भी औरत मार्च का जिक्र आता है तो बहुत से जो कम फहम जो नकाद हैं वो अपनी मनफी तनकीद का निशाना बनाते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, असल में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब है कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना, ख़वातीन के अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा करना, ख़ुद एतमादी पैदा करना। इसका मकसद है कि हर शख्स का राइट टू प्राइवेसी है, इसी तरह ख़वातीन का भी राइट टू प्राइवेसी है, इसी तरह राइट टू एक्सेसिबिलिटी है, इसी तरह राइट टू मोबिलिटी है। तो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि कोई किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना तो वनी कर सकता है, ना सवारा कर सकता है, ना कारोकारी कर सकता है, और ना ही उस खातून को उसके हकूक़ से महरूम कर सकता है। तो ये इसका मकसद है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मकसद ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और ख़वातीन के राइट टू प्राइवेसी में किसी को मुदाखलत का कोई हक़ नहीं है। असल मुस्बत मकसद मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये है। बाकी मनफी सोचों पे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम अपने मुस्बत बयानिए से, अपने तर्ज़ अमल से शिकस्त देंगे जब तक 51% ख़वातीन की जो शमूलियत है कानून साजी में नहीं होगी, उस वक़्त तक औरत मार्च जारी रहेगी। आखिर औरत मार्च
کیوں کیا جاتا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ مارچ کے جو مختلف پروگرامز ہیں یا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اس میں شامل لوگ اس عورت مارچ کی کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں اور وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ ہر سال 8 مارچ کو اسی طرح سے منایا جائے جس طرح سے آج کل پاکستان میں منایا جا رہا ہے؟ لوگوں کے نظریے کے اوپر بات کی جائے تو ہمارے ملک کے اندر دو معیار ہے. ایک طرف سے ہم لوگوں کو لائک بھی کر رہے تھے، دوسری طرف سے ہم ڈس لائک کر رہے ہوتے ہیں. یہاں آنے کا مقصد، اس پلیٹ فارم کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے مرد کا رائٹ ہے ایسے عورت کا رائٹ ہے، تو ایسے ٹرانسجینڈر اس پلیٹ فارم کو ہم اس سے یوز کریں کیونکہ ہمارے لیے تو کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اور لوگوں کو سینسٹائزیشن کروانا، دیکھیں ہر چیز کے اندر پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. لوگ دیکھ کس طریقے سے رہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آج کل خواجہ سراؤں پہ ہریسمنٹ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کا شکار ان کو کیا جا رہا ہے، تو ہم اس پلیٹ فارم سے اپنی آواز پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہمیں بھی آپ انسان سمجھیں، ہمیں بھی معاشرے کا ایک حصہ سمجھیں. جب تک آپ لوگ کوئی سسٹم نہیں دیں گے تو ہم کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ ہم ساری زندگی کیا بیگنگ کریں گے؟ ٹرانسجینڈر میں یہ سمجھتی ہوں ان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو افضل بنایا ہے اور معاشرے میں ہر جینڈر کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ ہر انسان کا دیکھنے کا وہ ہے کہ وہ کس وے میں اس کو دیکھ رہا ہے. جب تک آپ ایک جینڈر کو عزت نہیں دیں گے، رسپیکٹ نہیں دیں گے، ان کو جابس نہیں دیں گے تو کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ جو لوگ عورت مارچ کے خلاف ہیں ان کے خیال میں عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے کس طرح سے آواز اٹھانی چاہیے؟ جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو لوگوں کی کیا رائے سامنے آتی ہے، آپ بھی جانیں. عورت کے رائٹس کے بارے میں تو پوری دنیا سے گلا ہے ہمیں کہ اب جا کے انہیں ہوش آیا ہے اور وہ عورت کے حقوق کو، جبکہ آپ کو پتہ ہے اسلام عورت کے لیے راستے کھول کے گیا تھا. حیا کے ساتھ سب چیز کریں تو وہ نہیں ہے. اور یہ میں اس وقت نا ان مریض معذور افراد کے لیے آئی ہوں کہ ان میں بھی ڈسیبلڈ ہیں، ان کو بھی رائٹس نہیں حاصل ہیں کوئی بھی. تو اس سلسلے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں کہ یہ ان کے رائٹس ان کو ملنے چاہیے. بات اگر انصاف کی، جسٹس کی ہو تو ویسے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ ہائی پروفائل کیسز میں بھی کوئی خاص اچھا نہیں. قندیل بلوچ ہو یا مختار آمائی، اجتماعی ریپ ہو یا کسی پر تیزاب پھینکے جانے کا معاملہ، ایسا لگتا ہے کہ ملزم نہ صرف اکثر سزا سے بچ جاتے ہیں بلکہ باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں. کچھ دنوں کے لیے کچھ لوگ شور کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ایک آدھ ٹرینڈ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر سب بھول جاتے ہیں. آنر کلنگ کا معاملہ ہی دیکھ لیں. کسی کا قتل کرنے میں کوئی عزت نہیں، لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق پاکستان میں ہر برس 1000 سے زیادہ خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، جبکہ 32% خواتین کو جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ کیسز کی اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اکثر کیس تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. سینکڑوں اور ہزاروں خواتین سمیت ان کے چاہنے والے انصاف کا بس انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں. اگر ہم انسانی حقوق کی کسی بھی تحریک پر نظر ڈالیں تو ایک بات بہت جلد واضح ہو جاتی ہے کہ کسی کو بھی کوئی حق گھر بیٹھے نہیں ملا. امریکہ کی سول رائٹس موومنٹ، ساؤتھ افریقہ کی اینٹی اپارتھائڈ تحریک، برطانیہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے سفرجٹ موومنٹ، ان سب پر بھی تنقید ہوئی تھی. لیکن پبلک پارٹیسپیشن اور اسٹریٹ پروٹیسٹ کے بغیر شاید کبھی کوئی تبدیلی اتنی سڑکوں پر نکل کر نہیں حاصل کی جا سکتی، اور اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانا عورتوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے جتنا مردوں کے لیے. اور اگر ہم بات کریں ایک آزاد پروگریسو جمہوریت کی، تو جمہوریت کو اس سے ڈرنا نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے. پاکستان میں بھی خواتین اپنے حقوق حاصل کر سکیں، اسی جد و جہد میں وہ مصروف عمل ہیں. کب ان کی اس تحریک کو کامیابی حاصل ہوگی آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.